دنیا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے عمل کرنے کے لیے۔ اس دنیا سے جو فائدہ اٹھاتا ہے، اس دنیا میں جو اعمال صالحہ کر لیتا ہے، تو اگلی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، وہ خوشحال زندگی ہوگی، جہاں انسان کو اس دنیا میں جو کچھ بھی کیا تھا نا، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اپنے سے ڈرنے کو کہا ہے، اور اس دن سے ڈرنے کو کہا ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین کے سامنے میں سب کو جانا پڑے گا، سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سب سے حساب کتاب لے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی اس دن سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم اپنے رب کی طرف اٹھائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو اس کی کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کو کہا ہے، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، آپ کے جو بیوی بچے ہیں نا، اس سب کو بھی آپ جہنم کی آگ سے بچائیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ واہلیکم نارا، اب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت گیر فرشتے مقرر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، سخت گیر فرشتے مقرر ہے، وہ اللہ کے خلاف کام نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو حکم کرتا ہے نا، اس کے خلاف یہ کام نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو جہنم کے برا ٹھکانہ ہے گناہگاروں کا، بدکاروں کا، بدکرداروں کا، کافروں کا، مشرکوں کا، ظالموں کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ اس جہنم سے ہمیں بچنے کے لیے جو بھی اعمال ہو سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنم سے بھاگو، جہنم سے بچو۔ یہ جہنم کی جہاں جانے کے بعد انسان دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا، ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ جہنم کی جو آگ ہے نا، وہ آگ بہت تیز ہے۔ اس جہنم کے آگ میں جب جائے گا آدمی، عیش و عشرت کو بھلا دے گا، سب کچھ کو بھول جائے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کو دنیا کے اندر کہ جس کو بڑی خوشحالی حاصل ہوئی تھی، کبھی پریشانی اور تنگی نہیں آئی تھی، جہنم میں اس کو داخل کرے گا۔ جہنم میں داخل کرنے کے بعد اس کو نکالے گا اور اسے پوچھے گا کہ کیا تمہیں دنیا میں کوئی نعمت حاصل ہوئی تھی؟ تو کہے گا کہ نہیں، کوئی نعمت حاصل، حالانکہ پوری زندگی اس کی خوشحالی میں گزری ہے، عیش و عشرت میں گزری ہے، لیکن جہنم میں داخل کرے گا اور نکالے گا، پھر سوال کرے گا اس سے کہ دنیا کے اندر تمہیں کوئی نعمت حاصل ہوئی تھی؟ سب کو بھول جائے گا، کہے گا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور ایک شخص کو جو دنیا کے اندر تنگی اور پریشانی میں زندگی گزارا ہوگا، اس کو جنت میں لے جائے گا، داخل کرے گا اور نکالے گا۔ نکالنے کے بعد اسے پوچھے گا کہ کیا تمہیں دنیا کے اندر کوئی پریشانی لاحق ہوئی تھی؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، بھول جائے گا۔ دنیا میں جو پریشانی لاحق ہوئی تھی اس کو جنت میں داخل کر کے اس کو نکالے گا، ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا۔ اب یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن نہ باپ بیٹا کو کام دے گا، نہ بیٹا باپ کو کام آئے گا، کوئی کسی کو کام نہیں آنے والا ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود وهو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ نے اس میں فرمایا ہے کہ اس دن سے ڈرو، واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو
اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن نہ تو باپ بیٹا کی طرف سے یا باپ اپنی اولاد کی طرف سے کچھ کر سکے گا اور نہ تو اولاد اپنے باپ کی طرف سے کچھ کر سکے گی۔ کوئی کسی کا پریشان حال نہیں ہوگا، پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ ان کی کیا حالت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا جو یہ وعدہ ہے نا، یہ حق ہے، یہ ہوگا، سب کو اٹھنا ہے اور سب کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی چیز تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، ہاں کوئی دھوکہ باز تمہیں اللہ سے بھی دھوکہ میں نہ ڈالے، دھوکہ میں نہ آنا تم۔ اس لیے اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اپنے رب کے سامنے میں کھڑا ہونا ہوگا، جس دن کہ کوئی کسی کا کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس دن کے بارے میں، یعنی قیامت کا جو دن ہوگا وہ بہت خطرناک دن ہوگا، بہت خطرناک دن ہوگا۔ لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں، اس وجہ سے کہ وہ خود پریشان ہوگا۔ اس لیے قرآن میں فرمایا کہ باپ بیٹا سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ دیکھیے اس دن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، کیا کہا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ بیوی سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا، بچے سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر آدمی اپنے اپنے میں مست اور مشغول ہوگا، دوسرے کی طرف تو جھانکنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ دیکھے گا میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، پہچانے گا، لیکن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا میرے بھائی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ آج اس دنیا کے اندر جس طرح کہ باپ بیٹا کو ساتھ دیتا ہے، بیٹا باپ کو ساتھ دیتا ہے، یا شوہر بیوی کو ساتھ دیتا ہے، کس طرح سے خیال رکھتا ہے دنیا کے اندر، لیکن آخرت کے دن سب بھول جائیں گے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والے نہیں ہے۔ اس دن سے ڈریے جس دن آپ کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، صرف اسی کا بدلہ ملے گا جو آپ دنیا کے اندر اللہ کے لیے کیے ہیں، آخرت کے لیے کیے ہیں، اسی کا آپ کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو عمل صالح کیا ہے، جو ایمان لایا ہے، اسی کا فائدہ ہوگا۔ یہ اولاد، یہ مال آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔